اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو سراپا معجزہ بنا کر بھیجا ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات میں ایسی خصوصیات تھیں کہ جنہیں دیکھ کر لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا تو بول اٹھے کہ لو لم یکن فیہ آیات مبینات کانت بدیہتہ تغنی عن الخبر، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر آپ کا رب آپ کو کوئی معجزہ نہ دیتا، یا رسول اللہ آپ کا چہرہ اتنا حسین ہے کہ ہم نے آپ کے چہرے کو دیکھ کر آپ کا کلمہ پڑھ لینا تھا۔ دوسری جانب حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بول اٹھے کہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَیْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسین تو حسان کی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ اب کوئی بندہ یہ اعتراض کر سکتا تھا کہ حسان کی آنکھ نے نہیں دیکھا، ممکنہ کائنات میں ہو، اس کا جواب بھی خود دے دیا کہ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ یا رسول اللہ حسان کی آنکھ کس طرح دیکھتی؟ رب نے آپ کے جیسا حسی پیدا ہی کوئی نہیں کیا۔ آپ سے زیادہ حسین تو کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَیْبٍ، اللہ رب العزت نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا ہے۔ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، یا رسول اللہ آپ کی پیدائش اسی طرح ہوئی ہے جس طرح آپ نے چاہا ہے۔ کائنات میں کتنے لوگ پیدا ہوئے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے لوگ، جس طرح اللہ نے چاہا پیدا فرما دیا۔ لیکن صحابی کا یہ عقیدہ ہے سرکار کی پیدائش اس طرح ہوئی جس طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے چاہا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن سیر کے لیے باہر تشریف لے گئے۔ آپ نے دیکھا کہ جی ایک قافلہ آیا ہوا ہے، قافلے والوں کے پاس سرخ اونٹ ہے۔ سرخ اونٹ بہت قیمتی سمجھے جاتے تھے عرب میں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پاس گئے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو ان میں سے ایک سرخ اونٹ پسند آ گیا۔ سرکار نے ان قافلے والوں سے ارشاد فرمایا کہ جی میں نے اونٹ خریدنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی آپ خرید لیں، جو پسند ہے اونٹ آپ لے لیں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اونٹ لے لیا۔ اب آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، ابھی میں تو سیر کے لیے باہر نکلا تھا، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، تم اونٹ مجھے دے دو، میں جاتا ہوں اپنے قبیلے، وہاں سے تمہیں پیسے بھیج دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے، آپ اونٹ لے جائیں، پیسے بھیج دینا۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام چلتے جا رہے ہیں، وہ قافلے والے سرکار کو دیکھ رہے ہیں۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کی نظروں سے اوجھل ہوئے تو ان میں سے ایک بندہ کہنے لگا کہ یار وہ جو شخص تھا ہم سے اونٹ تو لے گیا، کیا تم میں سے کوئی بندہ اسے جانتا تھا؟ وہ کہنے لگے کہ ہم میں سے تو کوئی بندہ ہی نہیں جانتا تھا اس سے۔ تو وہ کہنے لگے کہ یار تم نے دیکھنا تو تھا کہ وہ کون ہے۔ ان میں سے ایک بندہ کہنے لگا کہ یار جب میں نے اسے دیکھا تو میں تو اس کے چہرے کی طرف دیکھتا رہ گیا۔ دوسرا کہنے لگا کہ جب وہ بولتا تھا تو اس کے منہ سے تو نور نکلتا تھا۔ تیسرا کہنے لگا کہ یار میں تو اس کے زلفوں کے پیچوں پر گم ہو کر رہ گیا۔ چوتھا کہنے لگا میں تو ان کی چال پر قربان ہو گیا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ بندہ کون تھا، کہاں سے آیا ہے، لہٰذا اب وہ اونٹ لے کر چلا گیا ہے، اب پتہ نہیں ہمیں پیسے دیتا ہے کہ نہیں دیتا۔ اب قافلے والے یہ گفتگو کر رہے ہیں، ان کے ساتھ جس قبیلے کے وہ لوگ تھے، اس قبیلے کا جو سردار تھا اس کی بیوی بھی ان کے ساتھ تھی۔ ان کی بیوی آگے حجرے میں ڈولی میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اب جب وہ آپس میں یہ بات کر رہے ہیں کہ یار پتہ نہیں پیسے دے کر جائے گا نہیں جائے گا، ہمیں تو نقصان ہو گیا ہے۔ اب قافلے کی جو سردارنی تھی، ان کے قبیلے کے سردار کی جو بیوی تھی، اس نے اپنی ڈولی سے پردہ ہٹایا، کہنے لگی کہ اے میرے قبیلے والو، اگر وہ بندہ واپس نہ آیا پیسے دینے کے لیے تو میں اس کے حصے کے پیسے ادا کروں گی۔ تو وہ کہنے لگے اپنی سردارنی کو کہ کیا تم جانتی تھے وہ بندہ کون ہے جو ہم سے اونٹ لے کر چلا گیا ہے؟ تو وہ کہنے لگی کہ میں اسے جانتی تو نہیں، لیکن جب وہ تم سے گفتگو کر رہا تھا تو میں نے پردہ ہٹا کر اس کے چہرے کو دیکھا
تو میرے دل نے یہ گواہی دی یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تو اللہ نے اتنی خوبیاں عطا کی ہیں، جس بندے نے سرکار کو دیکھا تو کلمہ پڑھ لیا،